انگریز نے بر صغیر کے اندر ملتے نو پیدا کر لیا دین نال ظلم کرنے واسطے امت نال زیادتی کرنے واسطے اور انگریز کی غلامی واسطے لوگوں کو تیار کرنے واسطے پھر انہوں پیدا کیا گیا وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی بڑا تحفظ فراہم کیا گیا جس طرح ہون مرزے جیل بھی تحفظ فراہم ہے اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ تو میدان چ آنا آج ہی مناظرہ کرنے تیار لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آ رہا اور انہوں تحفظ کرنا ہے لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے. گئے کبھی ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک. علم و دین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے. چھوڑ دو کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو. چلو جی پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا. اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. اوے چیک کرو مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے. ہاں مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بغول تمہارے اس وقت پیر میرجے صاحب گئے تھے نا تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا. تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے. وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر. کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں. ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں. وہ کوئی نہیں بدل گئی ہیں. سب دفاع کرتے سمجھے اور ڈر گئے میرے تو اور نس گئے جو ہے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. کیوں لکھ کے گئے؟ وہ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. اب مجھے بتائیں یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے. ہاں دسو کیا مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے؟ ایک کو جیو گلے لگ کے رو. ایک بڑا برا ایک نکا برا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا. ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المحند میں اس کے جو سائن ہے نا اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی.
اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. وہ یار اتنا تو چھوڑے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے میرے ساتھ, انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الرحمن کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المحند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دفاع کیوں کر رہے ہیں, انہوں پتہ لگا کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. ایک کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں, الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی, وہ دفاع کرتے رہے. رہا ہمارا معاملہ, ہمارا 1,00,000 ٹن حسن زن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن زن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا. لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہلوایا, تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہم ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں, تم نے مروایا نا, میرے سے کیوں گلا شکوا کرتے ہو, اپنے بڑوں سے کرو. تم سب کے سب اکٹھے ہو کے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے, پرنٹنگ کرتے رہے, سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے. ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے, لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, لو سامو پرانی بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر, اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے, جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے, جو مناظرے کرتے رہے, سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں. ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے. ہاں, یہ میرا کریڈٹ ہے, بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا. بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا. اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا. کہتے نہیں ہوتے عقیدے ٹھیک نہیں, تھوڑے بابے نبی عقیدے ٹھیک نہیں. کس چیز کی دھوس لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مٹی پریت کر دی تمہارے بزرگوں کی. تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی, اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا, اوے جنہیں کیمرے کلمہ پڑھایا وہ دی بزرگی مان لیجئے. توڑے بابیاں دی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی. بالکل اگر کہیں نرم گوشہ تھا نا میرے دل میں, یہ جو کچھ تم خباستیں آئے دن کر رہے ہو نا, بالکل میں نے لکیر پھیر دیا بریلویوں کے اوپر, کلیئر کٹ. ایک غریب تو بدتمیز آئے دن جو بھی آتا ہے جی یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا تو نسو ہے, تو ہے غلام کا دیانی دجال دی اولادو, نورا کچھ نہیں کرتے رہے ہو. دو ہے تسی پیر میرے لیے بھی تھے, وہ بھی کس طرح پیر میرے لیے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. احمد بریلوی کس طرح غلام قادیانی کے اوپر فتوا دے سکتا تھا جس نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی. اشرف تھانوی کس طرح بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے. باتیں ہمیں کرتے ہو, میں نہیں توڑے کو بابا چھڑنا, نہ کوئی زندہ نہ مردہ, پوڑ کے رکھ چھڑنا ہے سارے. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, منو وے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سلطان الہند, انہوں منو سلطان الہند, منو پھر سلطان الورلڈ. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. لا جاؤ دبو انہوں بابیاں نو اپنے نو. بے شرمی کی انتہا, ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا. اور نسو ہے تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی, دجالاں دی اولادو, دجالاں نے مزار بنائے جے. بالکل کلیئر کٹ, زیرو ٹالرنس. جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو نا, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہارے پرانے بزرگوں نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. بالکل میں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوں, ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. جو اندازے کر لو, زیرو ٹالرنس. اب بالکل بڑا اس نے زن رکھ لیا تمہارے بارے میں. ہوں گل کرو 90 لاکھ دی.
جی انجینئر صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے, وہ اپنی قبروں میں چلے گئے. جی 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 بالکل, 100 سال بعد تسی مزید جڑا نا غلام احمد قادیانی دا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا. نہیں اس کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں. جی تواڈے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے معرفت کی گل ہے, کلمہ پڑھایا سی. دسو کیا فرق ہے, کہڑے پاسے جائیے. تسی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں, میں لگاؤں گا ساتھ ویڈیوز, بھاگ نہیں سکتے کہیں. ہم صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے. اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے. ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. جو بابے 400 500 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا, اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ان کا دفاع تم نے کرنا ہے, ہم نہیں وہ کرنا ہے. مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے گیا تھا بابا, تو نے کیوں اس نے ذہن رکھا, تو میں کدھر جاؤں گا. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریف فتویٰ ہے, اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے. ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن صحابہ اور اہل بیت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر, اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے کوئی, اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کی بزرگی مسلمہ ہے, تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے. تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسیں میں لگا سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. دیکھو میں کیسا پڑھا انہوں نے, وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی ہوئی تھی, او میں فراڈ پہ کرتا تھوڑے نال اللہ دے بندے امت مر جائے. انہوں پوچھو تیرے گوشت کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالی ہیں, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. بتائیں ایمانداری سے, کیا غوث قطب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں, وہ غوث کدھر مر گیا جی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کو تے, اور نگاہ مارے نظرہ نہیں تو انہوں بھی کہا بابا صرف امت نہ مر جائے, سب تو پہلے غوث قطب ابدال مرن, بلکہ کہنا چاہیے وہ کتے دی موت مرن, کیونکہ انہوں کو اختیار تھی. عوام کو تو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا. پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا, انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے. امت کیوں مرے, تسی نہ مر جاؤ پہلے, تھوڑے وڈے نہ مرن. فراڈ مچا کے رکھے, آج ضرورت پئی ہے, سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں, اور کعبے بھی گارنٹی کی سی نسے, تو کعبے گارنٹی کی سی, کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے. تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے, دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا انہیں. وہ 1 سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا, اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیرون چرس بکے گی, بدکاری کا اڈا ہوگا, تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. ہاں, کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا. آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا. اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے, وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم, انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے, انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے میوزیم میں, ویڈیوز ہیں باقاعدہ, ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے, سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا. اب ان کے پاس چیخو پکار ہے اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں, ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا, ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں, لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ تمہارے شوق میں, تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیر کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیر صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیر یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے, تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گیا ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کیا ہے, آسانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو, جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام. پھر گولڈ والے جانن تک مفتی منیر جانے, یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پیر میل شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور یہ
ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. نکالو نا, کدھر ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں پیر میلجیا صاحب بڑے تھے نا, یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے, مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے, دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا, چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں, دونوں مل کے آؤ. لہٰذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے, تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے, بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے, بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو, مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی بات ہے, ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو, ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے, اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا, تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن, شبیر بردرز, یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو, لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے, تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے. یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے, تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا, اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں, تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے, میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہے مردہ ہے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے, اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں, ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر, پوری کتاب ہی فراڈ ہے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا, تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو جی داتا صاحب نے نہیں سی پتا, تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی والا کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے, وہ بھی میں نے دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے پھر ساری ان کی عوام بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں, ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے, باقی تو ان کی سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہے کہ بات تو صحیح ہے. ہاں, وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھیں. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا, میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری, وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے, لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور. آگے سے جواب میں یہ کہیں گے, میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پر مت بیٹھو, نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی, تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسام الرمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی, ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں, ایک غلام القادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو میں کسی نے منہ نہ پا لینا ہے, اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہٰذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں,
سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا, تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا, تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے, چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں, غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. جائیں وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, آخری نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں, وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی, وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان, علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا, قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا, سنیوں کا تھا. حنفی, آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں. تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں, یہ مناظرہ نہیں کرتا. اور کون آیا تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل مانا کو مسئلہ تھا, چلے آن لائن آ جاتے, انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے ہیں. الٹا جب مفتی انیب قریشی یہاں سے ہو کے گیا, انہوں نے مفتی انیب قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھیے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھ جاؤ. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو, ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا, میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں, قرآن و سنت کی دعوت, یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں, یہ بندہ آیا ہے, بات بتا کے, حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن, بخاری, مسلم, کوئی یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں دیکھ کہہ دیتے نا, اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹن میں کو فتوا دیتے ہیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو جائیں گے. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ہوں تو مشہوری ہے میرے نام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں اسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس میں بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی باتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے آری کہتا تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں, اور میم کے اندر لگا ہوا ہے, تو نکل کڑچیا باہر, تو کہہ رہی ہے چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام ہے, پیر میر علی صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور انہوں مولویوں نے بھی نام ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیا مانگو تم, ادروائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہوں والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تھوڑے بزرگ سارے فیل ہو گئے.
یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا 1200 سال میں جو تم نے عزت اویل کی تھی نا 12 سالوں کے اندر. ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.